اس کے پیچھے مرکات یہ ہیں کہ بلوچستان کے عوام کو ظلم اور زیادتیوں کا نشانہ بنا کے بلوچستان کے وسائل کی لوٹ مار ہونی چاہیے. آپ کو علم ہوگا کہ بلوچستان میں آپ کو یہ خون خرابہ منظرنامہ جو سرکار کی طرف سے جو بالخصوص شروع کیا گیا ہے اس کے پیچھے تو یہ ہے کہ پی پی ایل کا ایک معاہدہ گزشتہ 10 سے 15 سال سے پینڈنگ تھا. ہم بارہا اس معاہدے کی اس لیے مخالفت کر رہے تھے کہ پی پی ایل کے ذریعے سے جو ہمارے گیس کے شیئر ہیں وہ حکومت بلوچستان کو ملنے چاہیے اور ان سے جو بھی ہمارے بقائے جات ہیں وہ بلوچستان میں تعلیم پہ صحت پہ خرچ ہونے چاہیے. لیکن اس حکومت نے آتے ہی خاموشی میں پی پی ایل کے ساتھ معاہدہ کیا. 60 ارب روپے کے قریب رقم نکال دی گئی جو کرپشن کی نظر ہوئی. 3 سے 4 مہینے میں 1-2 یونین کونسل میں وہ سارا پیسہ بلوچستان کا لگا دیا گیا. دوسری بات یہ کہ جو آئین اور قانون کے مطابق ہمارے یہ جو شیئرز ہونے چاہیے تھے پی پی ایل کے ذریعے سے بلوچستان کو ملنے چاہیے تھے جس کا تسلسل کے ساتھ بلوچستان کو ہر سال فائدہ ہونا تھا وہ سلسلہ بند کر دیا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بھی بالخصوص بلوچستان کے اندر ایک بل انہوں نے پاس کیا ہے ایس آئی ایف سی کا قدرتی وسائل معدنیات وغیرہ کی ہارمونائزیشن کا. بلوچستان میں اس وقت لوٹ مار لگی ہوئی ہے. بلوچستان کے تمام بڑے قدرتی وسائل کو جو ہے کوڑیوں کے دام جو ہے بڑی بڑی کمپنیوں کو جو انہوں نے دے دیا ہے. تو یہ بلوچستان کے لوگ رونے دھونے میں مصروف ہیں, جلسے جلوس میں مصروف ہیں. یہاں پر یہ کرپشن کا بازار گرم ہے. 2.5 ارب روپے کے راشن جو ہے ایک دن میں پی ڈی ایم نے جو ہے ایمرجنسی کے نام پر نکال کے رمضان راشن کے نام پہ تقسیم کیا. پی ڈی ایم میں کوئی منڈیٹ نہیں ہے. تو اتنی بڑی کرپشن اور لوٹ مار ہو رہی ہے, چاہے اس میں بیوروکریٹس بھی انوالو ہیں, پولیٹیشنز بھی جو نام نہاد سیاسی لوگ ہیں. تو یہ جو چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر یہ خون خرابہ ہو, اور یہ اسلام آباد میں کچھ بیٹھے ہوئے لوگ یہاں کے لوگ بلوچستان کو ایک دکان سمجھتے ہیں, ایک میگا اسٹور سمجھتے ہیں, اس میں جتنی بھی لوٹ مار کی جائے. اور یہ لوٹ مار اس وقت ممکن ہے جب بلوچستان کے اندر کیاس ہوگا, جب بلوچستان کے اندر صورتحال اتنی مخدوش ہوگی, لوگ اپنے لاشیں اٹھانے میں مصروف ہوں گی, لوگ سڑکوں پہ احتجاج کر رہے ہوں گے اور وہ پیچھے سے بیٹھ کے بلوچستان کے وسائل پہ ڈاکہ ڈال رہے ہوں گے. اس میں دیکھیں ان کی باتیں تو صاف ہیں کہ جی بلوچستان سے حوالے سے ہارڈ پالیسی اپنائی جائے گی. آپ مجھے بتائیں بلوچستان کے حوالے سے سافٹ پالیسی کب اپنائی گئی ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے حوالے سے ہارڈ اپروچ اسٹیٹ کا ہمیشہ سے رہا ہے. 1948 سے لے کر آج تک بلوچستان کے وسائل لوٹے گئے ہیں, بلوچستان کے مال و دولت جو ہے لوٹی گئی ہے, بلوچستان کے لوگوں کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا گیا ہے. بلوچستان کی کون سی قیادت ہے جس نے جیل اور زندان میں وقت نہیں گزارا ہے؟ بلوچستان کے اندر لاشوں کی اور فوجی آپریشن کے ذریعے ہلاکتوں کی تعداد نکالیں وہ میرے خیال فلسطین اور غزہ سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہارڈ اسٹیٹ کا اپروچ یہ ہے ہی. آپریشن بلوچستان میں آپریشن جاری ہے. پہلے آپریشن ہمارے لوگوں کی جان و مال کو تحفظ تھا. ابھی جو آپریشن کر رہے ہیں اس میں بلوچستان کی مال و دولت کو بھی لوٹنا, بلوچستان کے وسائل کو بھی لوٹنا, بلوچستان کے عوام کے قومی اختیار کو لوٹنا, جعلی اسمبلیوں میں جعلی لوگوں کو بٹھا کر بلوچستان کی قسمت کے فیصلے کرنا. تو یہ میرے خیال میں قومی سلامتی کے اجلاس میں فیصلے ہوئے ہیں. بلوچستان میں خوشی, بلوچستان کے عوام کے مطالبات, بلوچستان کے عوام کے انسانی حقوق سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہوا. بلوچستان کے مسائل کا بالکل حل ہے آئین کے تحت. اگر بلوچستان میں گو کہ اس آئین میں کافی خم ہیں, سکم ہیں, خرابیاں ہیں, لیکن پھر بھی اگر آئین کے تحت بیٹھا جائے تو بلوچستان کے مسئلے کا حل نکل سکتا ہے. اس میں انسانی حقوق کی بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کا تحفظ ہونا چاہیے. بلوچستان کے جو قدرتی وسائل پر بلوچستان کے عوام کا اختیار ہے وہ ہونا چاہیے. آئین کا آرٹیکل 170(3) جس کو کہتے ہیں 172(3) جس کے تحت قدرتی وسائل 100% بلوچستان کی ملکیت ہونے چاہیے, دی منرل ریسورسز. آج اسلام آباد نے ان کو دوبارہ واپس لے لیا ہے. تو آئین سے انحراف, قانون سے انحراف, انصاف سے انحراف, بلوچستان کے عوام کے ان کی حق کی ملکیت سے انحراف نے جو ہے یہ حالات پیدا کر دیے ہیں. جب ان تمام حقوق کو بلوچستان کے عوام کو آپ واپس دے دیں, جب وہ سمجھیں کہ وہ اپنے وطن میں اپنے تمام چیزوں کے مالک ہیں, بلوچستان میں میں آپ کو انصاف اور امن دوبارہ لا کے دکھا سکتا ہوں.